بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، 29واں پارہ سورۃ القیامہ، آیت نمبر 22، 23، 24۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، قیامت والے دن بہت سارے چہرے روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، بارونق ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ الی ربہا ناظرہ، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا مقام ہے دیدار الہی، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں۔ میرے محترم دوستو، اہل جنت جب جنت میں پہنچ جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے اہل جنت کو، کروڑوں پردوں کے پیچھے صرف آواز آئے گی، فرمائیں گے او جنتیوں خوش ہو، جنت والوں خوش ہو، راضی ہو۔ حال پوچھیں گے اللہ سبحانہ، اہل جنت کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہم خوش ہیں، ہم راضی ہیں، تو نے ہمارے چہرے روشن کر دیے، ہمیں جنت کے محلات عطا فرما دیے، ہمیں بہشت کا سکون دے دیا، یا اللہ ہم خوش ہیں، ہم راضی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور کچھ چاہیے؟ بس یا اللہ سب کچھ تو نے دے دیا ہے، اب سب کچھ موجود ہے، کچھ نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے ایک نعمت باقی ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے دیدار الہی۔ جنت تو تمہیں مل گئی ہے، ابھی میرا دیدار تمہیں نہیں ہوا۔ میں راضی ہوں تم لوگوں سے، میں خوش ہوں تم لوگوں سے، تم سجدے کرتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے، خیراتیں کرتے ہوئے، اخلاق اختیار کرتے ہوئے، انسان کے بچے بن کے میرے پاس آئے ہو، قرآن حدیث کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے آئے ہو۔ میں راضی ہوں، خوش ہوں، مگر آپ کو بہت بڑا انعام میں نے ابھی دینا ہے، وہ میرا دیدار ہے۔ تو میرے محترم دوستو، آرڈر ہوگا فرشتوں کو دیدار کا ماحول بناؤ، موتیوں کے ممبر، نور کے ممبر، جواہرات کے ممبر، ہیروں کے ممبر۔ یہ تو الفاظ ہیں، ان کی حقیقت بیان نہیں کی جا سکتی۔ وہ بچھائے جائیں گے، فرشتے بچھائیں گے، اور درجہ بدرجہ لوگ اس پر بیٹھیں گے۔ انبیاء کرام سب سے آگے آگے، امام الانبیاء کی کرسی سب سے نمایاں مقام پہ ہوگی، اور پھر درجہ بدرجہ ایمان والے، اعمال والے، سجدے کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے، درجہ بدرجہ ان کی کرسیاں بچھائی جائیں۔ اور پھر میرے محترم دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی
اپنا دیدار کرائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے نصیب فرمائے۔ آج رب کا دیدار ہونا ہے، جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو بنایا ہے، آج اس کا دیدار ہونا ہے۔ جس نے کہکشاؤں کو، ستاروں کو، چاند سورج کو بنایا ہے، آج اس کا دیدار ہونا ہے۔ جس نے صحراؤں کو، پہاڑوں کو، جنگلوں کو، منگلوں کو بنایا ہے، آج اس کا دیدار ہونا ہے۔ اور جس نے جنت کو بنایا ہے، جہنم کو بنایا ہے، آج اس کا دیدار ہونا ہے۔ جس نے ہواؤں کو، خلاؤں کو، فضاؤں کو بنایا ہے، آج اس کا دیدار ہونا ہے۔ اربوں کھربوں سال گزر گئے، اللہ پردے میں تھے، آج اللہ بے حجاب ہو کر خوش نصیب لوگوں کے سامنے آنا چاہتے ہیں۔ اے کتنے خوش بخت ہوں گے وہ چہرے جن کو اللہ دیدار کرائیں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، سورۃ قیامہ کی آیت نمبر 22۔ بہت سارے تر و تازہ چہرے، الی ربہا ناظرہ، ناظرہ نظر سے ہے، دیکھنا، اپنے رب کو دیکھیں گے، دیدار کریں گے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک اپنے سارے پردے ہٹا کر اہل جنت کے سامنے ایسے آئیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند ہر کوئی اپنے گھر سے بے تکلف دیکھتا ہے۔ اور جب اللہ کا دیدار ہوگا میرے محترم دوستو، اہل جنت کو ساری جنت بھول جائے، محلات بھول جائیں گے، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شفاف پانی کی نہریں، پتہ نہیں کیا سے کیا انعامات، حوران جنت، غلمان، سب کچھ بھول جائے گا۔ دیدار الہی میں سب محو ہو جائیں گے، سکتہ طاری ہو جائے گا، سحر طاری ہو جائے گا۔ بس ایسی لذت آئے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے کی، اللہ کے دیدار کی، اللہ کی زیارت کی، کہ اہل جنت بس اسی میں مست ہو جائیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر موت کو موت نہ آ چکی ہوتی، کیونکہ موت کو بھی موت آ جائے گی، وہ دمبے کی شکل میں لائی جائے گی، اسے جنتیوں جہنمیوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا، جہنمی جہنم میں، جنتی جنت میں۔ اگر موت کو ذبح نہ کیا جا چکا ہوتا، آج اہل جنت اللہ کا دیدار کر کے اتنے خوش ہوئے ہیں کہ موت کو موت نہ آتی تو یہ آج مر جاتے۔ خوشی کی وجہ سے بھی بندہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے نا، خوشی میں کبھی کبھی آنسو بھی نکل آتے ہیں، بندہ جب حیران ہوتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اہل سنت والجماعت کا، متفق کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا دیدار ہونے والا ہے اور خوش نصیب لوگوں کو ہونے والا ہے۔ اور وجوہ یومئذ باسرہ، آگے دوسرے لوگوں کا ذکر قرآن کر رہا ہے، بہت سارے چہرے اس دن اداس ہوں گے، بے رونق ہوں گے، بدحواس ہوں گے، پریشان ہوں گے، جو مسجد سے دور، سجدوں سے دور، روزے سے دور، خیراتوں سے دور، اخلاقیات سے دور، قرآن سے دور، حدیث سے دور، نبی علیہ السلام سے دور، اسلام سے دور۔ قرآن کہہ رہا ہے وجوہ یومئذ باسرہ، باسرہ کا ترجمہ ہے کہ پریشان، بے رونق، بدحواس اور بہت غمگین، اور حزن و ملال کی وجہ سے ان کے چہرے پہ کالک جھلک رہی ہوگی، اور تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اس وقت ان کے خیال میں یہ پٹی چل رہی ہوگی، آج ہماری خیر نہیں ہے۔ کیونکہ مجرم جب پکڑا جاتا ہے، مجرم کے خیالات چلتے ہیں، کیونکہ مجرم ہوں فاعترفنا بذنوبنا، مجرم لوگ علی اعلان اعتراف کریں گے، یا اللہ ہم جرائم کا اعتراف کرتے ہیں، تو ان کے دماغوں میں یہ بات چل رہی ہوگی، آج ہماری خیر نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، تم تو بڑے خوش نصیب ہو
اللہ کے گھر میں آتے ہو، اللہ کو سجدے کرتے ہو، کبھی اللہ اکبر کہتے ہو، کبھی سبحان ربی العظیم کہتے ہو، کبھی سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہو، کبھی ربنا لک الحمد کہتے ہو، کبھی اپنی عزت والی پیشانی رگڑ رگڑ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہو۔ یہی نشانیاں ہیں ان لوگوں کی جو اللہ کا دیدار کرنے والے ہیں۔ بس دعا کیا کرو اللہ پاک اسی کیفیت پر ہمیشہ قائم رکھے، اپنے دربار میں جھکتے رہنے کی اور جھکتے جھکتے اس دنیا سے جانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات من الجنۃ والناس اجمعین انک سمیع قریب مجیب الدعوات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک